نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم اور محبوب شہزادے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام وفاداران کی اس عظیم قربانی کا صدقہ عالم اسلام پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور ہم سب کو بھی دین سے وفاداری عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں واقعہ کربلا جو حق و باطل کا وہ معرکہ پیش آیا اس کی مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 154 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں کبھی بھی مردہ مت کہنا، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور ان کی زندگی اتنی اعلیٰ اور افضل ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں. اب میں ان آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا، اور وہاں الفاظ کیا ہیں؟ پہلے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، اور یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی راہ میں جو جان دے دیتا ہے اس سے مردہ گمان بھی مت کر، یعنی تمہیں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر گئے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا بل احیاء، تم کیا جانو ان کی حیات کیا ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یعنی وہ اس حال میں زندہ ہیں کہ اپنے رب کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ یرزقون، اور انہیں اللہ خود اپنی بارگاہ سے عظیم رزق عطا کرتا ہے. اب یہ یعنی پہلے فرمایا کہ مردہ کہو بھی مت، اور پھر فرمایا گمان بھی مت کرنا، اور پھر اپنے قرب کی بشارت بھی دے دی اور رزق عظیم کی خوشخبری بھی دے دی. اب یہاں میں صرف ایک نقطہ شروع میں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں پہلے شہید سے لے کر کربلا کے میدان تک ہر شہید جب شہید ہو جاتا تھا
تو اس کے سرہانے قاری یہ آیتیں تلاوت کرتے تھے، قراء یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ بے شک یہ مردہ نظر آ رہا ہے، اس کی جان چلی گئی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ اسے مردہ کہنا ہے اور نہ اسے مردہ سمجھنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ذہن میں خیال ضرور آتا تھا کہ وہ حیات کیسی ہے، کوئی اس کا جلوہ نظر آ جائے، کوئی جھلک نظر آ جائے، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ اب دل کے اطمینان کی بات جو ہوتی ہے، اس میں ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، تو عرض کرتے ہیں مالک ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عام شخص بھی سوچتا ہوگا کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کی تاریخ کے پہلے شہید سے لے کر میدان کربلا بپا ہو جانے تک ہر شہید کے سرہانے قاری یہ آیتیں پڑھ کے دنیا کو بتاتے تھے کہ شہید زندہ ہے۔ مگر قربان جائیں امام علی مقام کی عظمت پر، ہم کیوں نہ انہیں سید الشہداء کہیں کہ جب ان کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا اور کوئی شک نہ رہا کہ اب جان نہیں ہے، اور سر انور نیزے پر تھا اور دڑ مبارک جو ہے وہ میدان کربلا میں ہے، اور سر انور کوفہ کے بازاروں تک جا پہنچا ہے، تو کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اصحاب کہف کے واقعے پر تعجب کرتا ہے کہ کیسا عجیب واقعہ ہے اصحاب کہف کا کہ 309 سال تک اللہ نے انہیں زندہ حالت میں سلائے رکھا۔ تو جو ہی وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو امام علی مقام کے لب مبارک جنبش میں آ جاتے ہیں اور نیزے پر لب پکار اٹھتا ہے، اصحاب کہف پر تعجب کرنے والے، اس سے بھی عجیب یہ ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے نواسے کا سر آج نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کو گواہی کی ضرورت تھی کہ کوئی شہید تو میری گواہی دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ تو قیامت تک کے لیے حسین نے اپنی شہادت کے بعد اپنی حیات ثابت کر کے قرآن مجید کی ان آیات کو ہر شخص سے بالا کر کے ہر ذہن و قلب کو اطمینان دے دیا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم شہزادے کو بے شمار عظمتیں عطا کی۔ اب وہ جو واقعہ کربلا ہے یہ بڑے درد والا واقعہ ہے، اور کئی لوگ، میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام علی مقام کا ذکر کر کے رو لینا یا رونا آ جانا یا رونے کی کیفیت بن جانا معاذ اللہ یہ کسی خاص مسلک کا کام ہے یا کسی خاص جماعت کا کام ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ شہادت کے بعد تو رونا، کیا رونا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 سال قبل یہ خبر آسمان سے دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شدت سے روئے کہ ازواج و مطہرات ڈرتی ہوئی تشریف لے آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے۔ تو حق تو یہ ہے کہ امام علی مقام کے غم میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کہی ہے کہ اس سے بڑھ کر تو زمانے میں کوئی غریب نہیں، اس سے بڑھ کر تو زمانے میں کوئی غریب نہیں کہ غم حسین پہ رونا جسے نصیب نہیں۔ اس واقعہ کربلا کی جو ابتدا ہوئی، میں صرف بس آخری جو دن ہے اس کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام علی مقام میدان کربلا کے میدان میں پہنچے تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بس یہاں خیمے لگا لو، کیونکہ اسی جگہ کی بشارت مجھے میرے آقا اور پیارے محبوب آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ جمعرات کی شب تھی اور شام کا وقت تھا، تو عصر کے وقت
جب یزیدیوں نے جنگ کو شروع کرنا چاہا تو امام علی مقام نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آج کی رات اس کو مؤخر کر دو، کل ہم اس جنگ کا آغاز کریں۔ اب اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، وہ حکمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اس جنگ کو روک لیا اس رات کے لیے، تو عصر کے بعد کا وقت تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار ایسے زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے اپنا سر انور رکھ کے ایسے آرام فرما تھے کہ آپ کو نیند آ گئی، اور سوتے ہوئے آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی، چہرہ مسکرا رہا تھا۔ بی بی زینب نے جب دیکھا کہ سوتے ہوئے میرے بھائی مسکرا رہے ہیں تو قریب آ گئیں اور بیٹھیں اور آواز دی، بھائی حسین آپ سو رہے ہیں مگر آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ تو آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا، بہن ابھی میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حسین تیاری کر لو، ہم تمہیں لینے کے لیے آ چکے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا پروٹوکول کیا ہوگا کہ اس کی موت کے وقت کل کائنات کے مالک اور بادشاہ آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں۔ تو آپ نے کہا، اے بہن اب تیاری کا وقت ہے، کیونکہ نانا جان نے مجھے بشارت دے دی ہے۔ تو آج کی رات میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب اصحاب کو جمع کیا، جو کہ ٹوٹل جو عدد ہے وہ 72 ہے، 72 لوگ تھے، جس میں سے 40 لوگ پیدل چل رہے تھے اور 32 لوگوں کے پاس سواری تھی، اور دوسری طرف 5000 کا لشکر تھا۔ تو آپ نے لوگوں سے بات کرتے کرتے چراغ کو بجھا دیا، اور چراغ کو بجھا کر آپ نے کہا کہ دیکھو اندھیرا ہے، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم رخصت ہو جاؤ، کیونکہ یہ بدبخت میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اور خود فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری وفاداری کی خود شہادت بھی دوں گا۔ تو سب لوگوں نے اپنے کلمات کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، مگر ایک جملہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن حضرت عبداللہ آپ بولے اور آپ نے کہا، اے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اگر میرے پاس یہ طاقت ہو کہ میں 1000 بار مر سکوں، سبحان اللہ، تو میں 1000 بار زندہ ہو کر آپ کے لیے مر جاؤں اور کسی بدبخت کو آپ تک نہ پہنچنے دوں، ہم آپ کو چھوڑ کر کسی حال میں نہیں جائیں گے۔ تو ساری رات عبادت میں، مناجات میں گزر گئی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ساری رات اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں اور مناجات میں گزاری۔ آپ کے ساتھ جو احباب شریک تھے، جو 72 کی تفصیلات وہ تو ملتی ہے تاریخ میں، مگر جو خاندان مبارک کے آپ کے اپنے اہل بیت اطہار کے نفوس ہیں، وہ میں 16 نام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ سب شہید ہوئے۔ حضور مولا کائنات علیہ السلام کے اپنے بیٹے، حضور مولا علی کے بیٹے، دیگر ازواج سے بھی جو تھے امام علی مقام کے ساتھ، ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت محمد بھی تھے، حضرت جعفر بھی تھے، حضرت عبداللہ بھی تھے، اور آپ کے اپنے بیٹے علی اکبر، علی اصغر، عبداللہ اور ابوبکر بھی تھے، اور اس کے علاوہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابوبکر بھی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت جعفر کے بیٹے اون اور محمد بھی تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے۔ یہ سب خانوادہ مبارک اہل بیت اطہار کے نفوس سے قدسیہ تھے، جو امام علی مقام سے پہلے شہید ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ باقی جان ساران وفاداران جو آپ کے ساتھ تھے، 72 کا یہ مبارک عدد تھا۔ جب صبح جنگ کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے جب صف بندی کروائی تو صف بنا کر اپنے دائیں جانب کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت زہیر کو دیا علیہ السلام،
اور بائیں جانب کا جو جھنڈا تھا، جنگ کا طریق یہی ہوتا تھا، وہ حضرت حبیب کو دیا، اور صف کے درمیان میں حضرت عباس کو کھڑا کیا جھنڈا دے کر، اور جنگ کی تیاری ہوئی۔ اور جب جنگ کی تیاری ہو گئی تو پکارا یہ کہ آج آ جاؤ جو بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک ایک کا مقابلہ شروع ہوا، تو ایک ایک کر کے جو بھی یزیدی لشکر سے آتا تھا، ادھر سے امام علی مقام کے جو جانثاران تھے، وفاداران تھے، وہ ایک ایک کئی کو مارتا چلا گیا، اور کافی وقت گزر گیا۔ جرت اور جلال کا یہ عالم تھا کہ ایک شہادت بھی اہل بیت اطہار کی طرف سے نہ ہوئی، اور سینکڑوں پلیدی یزیدی مارے گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس شمر لعین نے یہ کہا، یہ وہی بدبخت لعین ہے جس کو برص کی بیماری تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک داغدار کتا میرے خاندان کا خون چاٹ رہا ہے۔ اس بدبخت لعین نے یہ کہا کہ اگر تم ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ ہر کسی کو مار دیں گے، ان پر اکٹھا حملہ کرو۔ ان بدبختوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے 5000 تیر برسائے۔ 72 کے مقابلے میں پہلا جو حملہ شدید ہوا، 5000 تیر برسائے، اور انہوں نے گھوڑوں پر حملہ کیا، گھوڑوں کو زخمی کیا تاکہ یہ سب زمین پر آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں، ذرا اندازہ کریں کہ اگر 32 گھوڑوں پر 5000 تیر برسائے جائیں تو کیا بچتا ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو یعنی سواریوں سے محروم کیا، اور سب سواریوں کو انہوں نے حملہ کر کے مار گرایا۔ تو پھر وہ اکٹھے ہو کر حملہ ہوئے، اور 3000 نے اکٹھا حملہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے حضرت مسلم بن اوسج تھے، شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حبیب ابن معطر نے ان کو یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ شان دے دی ہے کہ تم حسین کے نام پر پہلے شہید ہوئے، حسین کے نام پر تم پہلے شہید ہوئے ہو، ابشر بالجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حبیب ابن معطر سے انہوں نے یہ کہا، بشرک اللہ بالخیر، اے مجھے خوشخبری دینے والے، میں بھی تجھے یہی خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ ہو۔ باہر ایک گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، اس کو ذرا ٹھیک کر دیں۔ جس نے بھی پارکنگ غلط کی ہوئی ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، شکریہ۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہیں بھی میں خیر کی اور خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں، اور اس حالت میں کہ جب شہید ہو رہے تھے حضرت مسلم بن اوسج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے صحابہ کرام اور ساتھ والوں کو یہ اشارہ کیا جو امام حسین کے ساتھ تھے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کرو، اپنے حسین کی حفاظت کرو، ان کو شہید مت ہونے دینا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زہیر بھی شہید ہوئے، جن کو دائیں جانب کا جھنڈا امام علی مقام نے دیا تھا، اور وقت شہادت امام علی مقام ان کے پاس پہنچے، اور حضرت زہیر کو آپ نے سنبھالا۔ تو اس آخری لمحے میں جب موت بالکل سامنے تھی اور لمحہ شہادت تھا، اس وقت حضرت زہیر نے یہ کہا، ہدیت ہادیا مہدیہ، آپ ایسے ہادی ہیں کہ آپ تو کائنات کو ہدایت دینے والے ہیں، مجھے چھوڑیں اور آگے بڑھیں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس شہادت کے وقت میں، اور کہا، الیوم تلقی جدک النبی، آج کا دن آپ کا، آپ کے دادا نبی سے ملاقات کا دن ہے، حسنا والمرتضی علیًا، آپ کے بھائی حسن اور مولا علی سے ملاقات کا دن ہے، وجناحین جعفرا، اور حضرت جعفر سے ملاقات کا دن ہے، اسد اللہ حمزۃ الشہیدا، اور عظیم شہید اسلام حضرت حمزہ سے آپ کی ملاقات اور ان سے ملنے کا دن ہے، آپ مجھے چھوڑیں اور ان بدبختوں سے جا کر لڑیں۔ پھر وقت کرتے کرتے ایک ایک اس طرح شہید ہوتے رہے، اور امام علی مقام ایک ایک کو تھامتے رہے۔ پھر نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز 10 محرم، یعنی صبح سے یہ منظر چل رہا تھا فجر کی نماز کے بعد کا، اور ظہر تک صرف 3 شہادتیں اہل بیت پاک کی ہوئی تھی۔ اب یہ بات بھی سمجھنی چاہیے نا کہ جرت کیا تھی، شان کیا تھی، اور اللہ نے مقابلہ کیا دیا ہوا تھا کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے 72 کھڑے ہیں،
اور نماز فجر سے لے کر ظہر تک صرف 3 شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے بدبخت، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے مؤخر کر دو۔ اب وہ جملہ مناسب تو نہیں ہے، مگر ان بدبختوں کی جو بے حیائی ہے وہ امت کو خبر ہونی چاہیے کہ آج کئی لوگوں نے یزید کی وکالت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ ہی کرے گا۔ اس شمر لعین بدبخت نے یہ کہا حسین تیری کون سی نماز ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو امام علی مقام نے اپنے جان نثاروں سے یہ کہا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، ہم آدھے ہو جاتے ہیں، آدھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور آدھے جنگ جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی امام علی مقام نے نماز کو مؤخر نہ کیا۔ تو اب ان میں سے بھی 70 میں سے بھی اگر آدھے 35 ہو جائیں تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ مگر پھر بھی یہ مقابلہ جاری رہا، اور جس طرف بھی امام علی مقام آگے بڑھتے تھے وہ ان بدبختوں کو کاٹتے چلے جاتے تھے اور یزیدیوں کو جہنم کی طرف حاصل کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی انداز میں دونوں گروہوں نے نماز ادا کر لی، اور جب نماز ادا ہو گئی تو پھر شمر لعین نے کہا کہ یہ تمہارے قابو آنے والے نہیں ہیں، اب ان پر دور سے تیر، نیزے اور پتھر برساؤ۔ تو ان ہزاروں کے لشکر نے پھر دور سے ہی پتھر بھی برسائے، تیر بھی برسائے، نیزے بھی برسائے، اور پھر حضرت سوید بن عمر ان تیروں کی بوچھاڑ میں وہ شہید ہوئے، یعنی ان کا وقت شہادت آیا۔ یہ قریبی لوگ جب شہید ہو گئے تو آپ کے شہزادے پھر آگے بڑھے کہ ہم اب شہادت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، بابا جان مجھے اجازت دے، میں شہادت کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے محبت سے چوم کر بیٹے کو اجازت دی، تو آپ آگے چلے گئے اور لڑتے چلے گئے جرأت کے ساتھ، جہاں جاتے تلوار سے کاٹتے چلے جاتے تھے۔ مگر پھر بدبخت نے دور سے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو سیدھا آپ کے سینے میں دل میں پیوست ہوا۔ تو آپ زمین پر آئے تو آپ نے پکارا یا ابتا، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ تو امام علی مقام امام حسین آگے بڑھے اور جا کر اپنے شہزادے کو جب تھاما تو کہنے لگے بابا جان بس تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو میں ابھی بھی لڑ سکتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے اپنی زبان ان کو چسائی اور زبان چسا کر کہا کہ میرے نانا نے یہ زبان مجھے اسی لیے چسائی تھی کہ آج پیاس محسوس نہ ہو، تو میرے بابا کی زبان کا اثر تم بھی چوس لو۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ نے کہا کہ میری پیاس میں کمی آئی ہے، اب اس نیزے کو نکالیں تاکہ میں پھر حملہ کروں۔ تو امام علی مقام نے جب نیزہ نکالا تو ساتھ کی آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یوں علی اکبر شہید ہوئے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن اور حضرت عبداللہ وہ بھی شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے یہ آگے بڑھتے گئے، امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ بھی، حضرت قاسم بھی اور حضرت ابو بکر بھی، ان سب کی شہادتیں ہو گئیں۔ اور پھر آپ کے باقی جو قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی آگے بڑھتے گئے اور اسی طرح شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس بھی ہوئے، حضرت ابو بکر بھی ہوئے، عثمان، محمد، عبداللہ بھی ہوئے، حضرت جعفر بھی ہوئے، اون محمد بھی ہوئے، حضرت ابو بکر، سب شہید ہو گئے۔ تو جب امام علی مقام خود بچ گئے تو آپ نے ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا کہ میں آخری وقت شہزادوں سے ملاقات کروں۔ تو آپ نے حضرت علی اصغر کو بلایا اور خیمے کے باہر ان کو چوم رہے تھے تو دور سے اس بدبخت نے ایک ایسا تیر مارا کہ جو سیدھا حضرت علی اصغر کے حلق میں جا لگا اور ایک فوارہ نکلا خون کا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے 2 سال کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، ان کو محبت سے چوما اور آخری ملاقات کی۔ تو جب ان کو چوم کر محبت سے چھوڑ کے جانے لگے تو اس وقت یزیدی آگے بڑھے اور نیچے زمین پر ان کو لٹائے ہوئے شہزادے کو تلوار سے سر قلم کر دیا۔ تو امام علی مقام نے تلوار تھامی اور آگے بڑھ کے لڑنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم تمہیں مار دیں گے۔ جب یزیدیوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، یہ موت تو مجھے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جائے گی۔ اور آپ جرأت سے لڑتے گئے، آپ پر تیر بھی برستے گئے، آپ کو نیزے بھی لگتے گئے، آپ پر پتھر بھی برسائے جاتے رہے، مگر آپ لڑتے رہے حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا۔ تو جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے ہر تیر اور نیزے سے بے خطر ہو کر نماز کی نیت کی اور ارادہ کیا نماز کا۔ تو جب آپ سجدے میں گئے تو اس سجدے کے دوران ان بدبختوں نے آگے بڑھ کر
آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فجر سے لے کر عصر تک امام علی مقام اور ان کے جانثاران اسی طرح ڈٹے رہے اور مقابلہ دشمن یزیدیوں پلیدیوں کا کرتے رہے۔ اور پھر ان بدبختوں نے جو کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سر مبارک تن سے جدا کیے، اور پھر اس بدبخت نے حکم دیا ابن زیاد نے کہ گھوڑے دوڑا کر جسموں کی بے حرمتی کی جائے، اور پھر اس نے یہ حکم دیا کہ ساری رات یہ خیمے جلا دو، اور جو خانوادہ پاک کی بیویاں ہیں انہیں ان لاشوں کا نظارہ دیکھ کر یہاں تڑپنے دو۔ یہ اذیت بھی دی گئی۔ ساری رات اسی طرح لاشیں پڑے رہے اور اسی طرح وہ منظر جو چشم فلک نے دیکھا۔ مگر ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ میں آپ سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہادت کے وقت حضرت سکینہ سے امام علی مقام رخصت ہوئے تھے تو بی بی زینب سے کہا تھا یہ میری نشانی ہے میری بہن، اس کو سنبھالے رکھنا۔ رات کہیں آدھی رات کے وقت سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نظر نہیں آ رہی، بی بی سکینہ کہیں موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے خیمے میں آگے پیچھے دیکھا، جو جگہ تھی کوئی نظر نہ آیا، تو تلاش میں نکلی اور پکار رہی تھی سکینہ سکینہ سکینہ۔ تو بی بی زینب کہتی ہیں، وہ میں نے پہلے بھی ایک آپ کو گواہی دی نا، امام حسین کی شہادت کی گواہی، بی بی زینب فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی کہ بہن ادھر آ جاؤ۔ تو میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ امام حسین کے سینہ مبارک پر سوئی ہوئی تھی۔ اب ذرا ایک میں چشم تصور میں دیکھیں کہ جسم پاک کی بے حرمتیاں کی گئی ہیں، گھوڑے دوڑائے گئے، سر مبارک بھی ساتھ نہیں ہے، سب جسم زخمی پڑے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے بی بی سکینہ سے ایک ہی سوال کیا کہ تم نے میرے بھائی کو کیسے پہچانا؟ تم نے میرے بھائی کو کیسے پہچانا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جان مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے بابا کو پکارا تو مجھے اس مبارک گردن سے آواز آئی حیا حیا یا بنیا، کہ مجھے ڈھونڈنے والی بیٹی ادھر آ جاؤ۔ میں جب یہاں آئی تو بابا کے سینے پر مجھے نیند آ گئی۔ اس وقت یہ جو منظر تھا میں نے سارا آپ کے سامنے بڑے جذبے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہاں بی بی زینب کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوا، اور کچھ کلمات آپ نے کہے تھے، یہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے اپنا چہرہ مدینہ پاک کی طرف کر لیا اور آپ نے پکارا وا محمدا وا محمدا، اے میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی علیک الہ، آپ وہ ہیں کہ آپ پر تو ہمارا معبود بھی سلام اور درود بھیجتا ہے، وملک السماء، اور تمام آسمانی کائنات کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا وہذا حسین بالعرا، یہ آپ کا شہزادہ حسین ہے جس کا مبارک لاشا آج میدان میں پڑا ہوا ہے، مزمل الدماء، جو خون سے لت پت ہے، مقطع الاعضاء، جس کے سارے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ویا محمد بناتک السبایا، آپ کی اہل بیت کی بیبیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، وذریتک المقتلہ، اور آپ کی ذریت کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ سارے لاشیں بے غور و کفن پڑے تھے، بڑا خوبصورت جملہ بی بی زینب نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں تصفی علیہ الریاح، تو چونکہ کفن نہیں دیے گئے تھے تو مٹی نے اتنی غیرت کی کہ اتنی تیز مٹی چلی کہ اس مٹیوں نے سارے جسم کو ڈھانپ دیا، یعنی کفن بن گئے۔ اور پھر آپ اسی طرح پکارتی رہی۔ اس حال میں صبح جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور تدفین تک بھی نہ کی گئی مبارک جسموں کی، پھر 2 دن بعد بنو اسد ایک قبیلہ ہے وہ آیا، انہوں نے سب نفوس قدسیہ کی تدفین کر لی۔ تو اس بات کی خبر جب عمر بن ابن سعد کو ملی تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر اس پورے علاقے میں جہاں پر تدفین کی گئی تھی اس نے پانی چھوڑ دیا تاکہ قبروں کے نشان نہ رہیں۔ یہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، 2-4 دن کے ظلم نہیں تھے یزید کے، 2-4 دن کے ظلم نہیں تھے یزید کے، پیتے ہیں لوگ آج بھی پانی خرید کے۔ یہ اس کی بدبختی کی انتہا تھی کہ قبروں کے نشان مٹانے کے لیے پانی چھوڑ دیا۔
اور 40 دن تک قبروں پر پانی بہاتے رہے کہ نشانات مٹ جائیں۔ پھر جب پانی خشک ہوا تو بنو اسد میں ایک بدو تھا، وہ سراغ رساں تھا، کھوجی جس کو کہتے ہیں نا، اس کی یہ مہارت تھی۔ تو اس کو کہا گیا کہ ڈھونڈ کر دکھاؤ کہاں پر مزارات تھے، تو اس نے کہا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مٹی ایسی ہے کہ خوشبودار اتنی ہے کہ یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ قبر حسین ہے۔ تو قبر کا نشان بھی مٹا ہوا تھا، مگر امام علی مقام کی خوشبو نے اس قبر کی نشاندہی کر دی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس واقعہ پر یزید نے ہمیشہ کے لیے بدبختی کا طوق اپنی گردن میں ڈالا، اور حضور کے خانوادے نے قیامت تک کے لیے امت کو حق پر ڈٹ جانے کا راستہ دکھایا۔ میں اپنی گفتگو کو اس شعر پر مکمل کرتا ہوں۔ پورے کربلا کا منظر ایک شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے کہ آج زندگی سجدے میں ہے۔ تو جو علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر، دوران نماز شہید کیا گیا نا، جو علی کا ایک سجدہ بچ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے۔ اور سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا طول، یعنی لمبا سجدہ کرنا، سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھا اور آج ابن علی سجدے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت عطا کرے، وفاداری عطا کرے، اور اس دین کے لیے جینا و مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔